بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 103 محبت کا حقیقی سرچشمہ توحید ہے۔ مذکورہ بالا حقیقت سمجھ لینے کے بعد واضح ہو کہ ہر جاندار کے اندر ارادہ، محبت اور عمل و فعل موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کی اصلاح اور درستی ہوا کرتی ہے۔ ہر متحرک کی حرکت کی اصل محبت و ارادہ ہے۔ مخلوقات و موجودات کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں صرف اپنے فاتر، خالق اور باری کے لیے ہوں۔ جس طرح مخلوقات و موجودات کا وجود صرف خدائے وحدہ لا شریک کی تخلیق و تبدیع کی وجہ سے ہے، ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں بھی صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی حقیقت کی بنا پر اللہ نے فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ الانبیاء 22۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں ہی برباد ہو گئے ہوتے۔ جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفسدتا زمین و آسمان برباد ہو جاتے فرمایا ہے، اور لما وجدتا زمین و آسمان موجود نہ ہوتے، یا لکانتا لامعدومتین زمین و آسمان معدوم ہو جاتے، یا لعدمتا زمین و آسمان معدوم ہو جاتے۔ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو فساد و خرابی کی شکل میں بھی باقی رکھے، لیکن علی الوجہ الکمال، علی الوجہ الاصلاح، بصورت استقامت زمین و آسمان کا باقی رہنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ صرف ایک وحدہ لا شریک ہو، کیونکہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین و آسمان کے تمام رہنے سہنے والوں کا معبود صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اس عالم کے اگر دو معبود ہوتے تو نظام عالم کلیتاً درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ دو خداؤں کی صورت میں دونوں ایک دوسرے پر غالب اور بالا تر رہنے اور اپنی الوہیت میں منفرد اور تنہا رہنے کے خواہش مند ہوتے، کیونکہ کمال الوہیت میں کسی کا شریک ہونا اس کی الہیت و الوہیت کے اندر نقص ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ جو ذات الہ اور معبود ہو وہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ ناقص اور کمزور اللہ و معبود بنی رہے۔ پھر اگر ان دو خداؤں اور دو معبودوں میں سے کوئی ایک ہی اللہ اور معبود ہوگا، جو مغلوب و مقہور ہوگا وہ اللہ اور معبود ہو نہیں سکتا۔ حالت اگر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا تو دونوں کا کمزور ہونا لازم آتا ہے، دونوں کی الوہیت ناقص و ناتمام ہے۔ اس صورت میں یہ لازم ہے کہ ان دونوں پر کوئی تیسرا اللہ معبود ہو جو ان ہر دو پر غالب ہو اور ان ہر دو پر حکومت اور فرما روائی کرے۔ اگر کوئی تیسرا ان دونوں پر حاکم نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ دونوں اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے، ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے فاسد اور تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ دو بادشاہ ایک ملک میں ہوں تو ملک تباہ ہو جائے گا، اور اگر ایک عورت کے دو شوہر ہوں تو عورت تباہ ہو جائے گی۔ ایک مادہ دو نروں سے حاملہ ہو تو مادہ تباہ ہو جائے گا۔ دنیا کی بربادی و تباہی بادشاہوں اور خلفاء کے باہمی اختلاف ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
دشمنان اسلام نے جب کبھی کسی اسلامی ملک پر حملہ کیا یا طمع و لالچ کی نظریں اسلامی ملک کی طرف ڈالیں تو اسی وقت جب مسلمان باہمی اختلاف و فساد میں مبتلا اور ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی بالادستی کے لیے کوشاں تھے۔ غرض آسمانوں اور زمینوں کی صلاح و استقامت اور مخلوقات کا یہ بہترین اور کامل ترین نظام اس امر کی زبردست دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی وہ ذات ہے جس کی شان میں یہ کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ عرش اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ذات معبود ہے اور بس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَتَّخِذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ المؤمنون 91 تا 92۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، ورنہ ہر ایک الہ اپنی مخلوقات کو الگ کیے پھرتا اور آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ جیسی باتیں یہ لوگ اللہ کی نسبت بیان کرتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ غالب و حاضر سب جانتا ہے اور وہ لوگوں کے شرک سے بالا تر ہے۔ ام اتخذوا الہا من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ الانبیاء 21 تا 23۔ کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جنہیں یہ لوگ خود زمین میں بنا کھڑا کرتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے۔ جیسی باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی باز پرس اس سے نہیں کی جا سکتی۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ بنی اسرائیل 42۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو، اگر اللہ کے ساتھ یہ لوگ جیسا کہتے ہیں اور معبود بھی ہوتے تو اس صورت میں ان معبودوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کبھی کا ڈھونڈ نکالا ہوتا۔ یعنی کہ لوگ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے ایک دوسرے پر جبر اور زبردستی کرنے کے راستے تلاش کر لیتے، جس طرح سلاطین اور بادشاہ ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور زبردستی کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آیت کا یہ مفہوم جو ہم نے بیان کیا ہے، اس پر یہ دوسری آیت دلالت کرتی ہے، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ مؤمنون 91۔ اور بعض پر غالب آ جاتے۔ ہمارے شیخ اس آیت کے معنی اور کرتے ہیں۔ ان کے بقول آیت کے اصل معنی یہ ہیں کہ لوگ تقرب و اطاعت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کر لیتے۔ اب بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کس طرح کرتے ہو؟ وہ لوگ جن کے ذریعے تم تقرب حاصل کرتے ہو معبود ہوتے، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے، تو پھر بھی یہ لوگ اللہ کے بندے ہی ہوتے، اللہ تو نہ ہوتے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس معنی پر یہ آیت کئی وجوہ سے دلالت کرتی ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ بنی اسرائیل 57۔ یہ لوگ جنہیں مشرکین حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں، ان میں سے جو دوسروں کی نسبت زیادہ مقرب ہیں، وہ اپنے پروردگار کی زیادہ قربت حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اولاً تم مجھے چھوڑ کر جن دوسروں کی عبادت کرتے ہو وہ تو میرے ہی بندے ہیں، جس طرح تم میرے بندے ہو، اور وہ بھی میری رحمت کے خواہاں ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بھلا جب حقیقت یہ ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت و پرستش کیوں کرتے ہو؟ ثانیاً، حق تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا لَابْتَغَوْا عَلَیْہِ سَبِیلًا،
اس پر غلبہ پانے کا راستہ تلاش کریں گے، بلکہ فرمایا لَابْتَغَوْا إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کی طرف جانے کا راستہ تلاش کریں گے۔ الفاظ الیہ اور الہ تقرب و نزدیکی کے لیے مستعمل ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، المائدہ 35۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس تک پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو۔ غلبہ پانے کے مواقع پر لفظ علی مستعمل ہے۔ مثلاً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، النساء 34۔ پھر اگر تمہاری باتیں ماننے لگیں تو بھی ان پر ناحق کے پہلو نہ ڈھونڈتے پھرو۔ ثالثاً کفار اور مشرکین یہ قطعاً نہیں کہتے تھے کہ ان کے معبود اللہ پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں علو، رفعت و بلندی چاہتے ہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ، بنی اسرائیل 24۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو اگر اللہ کے ساتھ جیسا کہ یہ کہتے ہیں اور معبود ہوتے۔ ان کا کہنا تو یہی تھا کہ ان کے رب اور معبود بھی تو تقرب خداوندی کے خواستگار ہیں، اور انہیں جو پوجتا ہے ان کو وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بات یہی ہے جو تم کہا کرتے ہو تو تمہارے یہ معبود بھی تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے۔ تو اب گویا اللہ کے فرمان کے یہ معنی ہوں گے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں اور اس کے غلاموں کی عبادت کیوں کیا کرتے ہو، خاص اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ فصل 104، محبت کے چند لوازم و آثار۔ ہر محبت کے کچھ آثار، توابع، لوازم اور احکام ہوتے ہیں۔ محبت خواہ اچھی ہو یا بری، نفع بخش ہو یا مضرت رساں، کیسی ہی محبت ہو اس کے آثار ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وجد، ذوق، حلاوت، شوق، انس، وصل و اتصال، قرب، انفعال، بعد اور ہجر کے صدمات، وصل و قرب کا سرور و فرحت وغیرہ، یہ تمام امور محبت کے آثار اور لوازم ہیں۔ لیکن محمود ترین اور نافع ترین محبت وہ ہے جو محبت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود سے ہم آغوش کرے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف اسے کھینچ لے جائے۔ اسی قسم کی محبت سعادت دارین کا عنوان ہے، اور وہ محبت جو دنیا و آخرت کی مضرت کی طرف کھینچ لے جائے شقاوت و بدبختی کا عنوان ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک عقل مند انسان اس محبت کو اختیار نہیں کر سکتا جو اس کے لیے مضرت رساں ہو اور اسے شقاوت و بدبختی کے غار میں دھکیل دے۔ مضرت رساں محبت کا صدور انسان صرف جہالت و حماقت کی وجہ سے ہی کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے مضرت رساں محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ اور مضرت رساں چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے جس میں اسے کسی قسم کا نفع نہیں ہوتا۔ ظاہر میں نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی محبت سے پیش آنے والے حالات و حوادث سے بے خبر ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور نقصانات سے لا علمی کی بنا پر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس محبوب میں جو مضرتیں موجود ہیں یا جو خرابیاں اس کی محبت میں مضمر ہیں، اس کا اسے شعور تک نہیں ہوتا۔ یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بغیر علم، بلا سوچ بوجھ کے محض خواہشات اور شہوات کی اتباع اور پیروی کیا کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو ایسی محبت کی مضرتوں سے تو واقف ہیں، اس کی مضرتوں کو جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو اپنی معلومات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس صورت میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبت دو چیزوں سے مرکب ہو جاتی ہے: اعتقاد فاسد اور اتباع خواہشات۔ محبت فاسد کی پیداوار محض جہالت و حماقت اور اعتقاد فاسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ جہالت اور اعتقاد فاسد کے بعض دوسرے امور اس میں جمع ہو جاتے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کر اسے شبہات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے حق اور باطل اس پر مشتبہ ہو جاتے ہیں
اور محبوب کا معاملہ اس کے سامنے بظاہر ایک آراستہ صورت میں پیش ہوتا ہے۔ ان شبہات کی تائید و معاونت سے شہوات اسے اپنی گرفت میں لے کر کشاں کشاں محبوب تک کھینچ لے جاتی ہے۔ پھر شبہات و شہوات کے لشکر عقل اور ایمان کے لشکروں کے مقابلے میں پوری قوت سے ڈٹ جاتے ہیں اور جانبین میں پوری قوت سے معرکے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ان میں وہ غالب و ظفر یاب ہوتا ہے جو قوی تر اور مضبوط تر ہوتا ہے۔ جب یہ حقیقت ذہن نشین ہو جائے تو جان لیجئے کہ محبت کی ہر نوع اور ہر قسم کے توابع اور لوازم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے مطبوع کا ہوتا ہے۔ جو محبت محمود و نافع ہے وہ اس کے لیے عنوان سعادت ہے، اس سے اس کی دنیا و عقبیٰ کی فلاح وابستہ ہے۔ اس محبت کے تمام توابع، لوازم اور آثار اس کے حق میں نافع اور سود مند ہوں گے۔ ان توابع و لوازم کا وہی حکم ہوگا جو ان کے مطبوع کا ہے۔ انسان اگر محبت محمود کے لیے روتا ہے تو یہ رونا اس کے حق میں نافع ہے، اسے حزن اور غم لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے نفع بخش ہے، فراح و مسرت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سود مند ہے، انشراح و انبساط پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مفید ہے، اور انقباض پیدا ہوتا ہے تو موجب سعادت ہے۔ غرض یہ تمام امور اصل مطبوع کی طرف سفر محبت کی منزلیں قرار پا جاتی ہیں اور ازدیاد محبت، رنج محبت، قوت محبت اصل محبت کے احکام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مضرت رساں محبت اور اس کے تمام توابع و لوازم اور آثار انسان کے لیے مضرت رساں ہیں، یہ اسے رب العالمین کی بارگاہ سے دور پھینک دیتے ہیں۔ مضرت رساں محبت جہاں کہیں اور جس شخص میں بھی اپنے توابع اور لوازم اور آثار میں منقلب اور نمایاں ہوگی، مضرت رساں ہی ہوگی، اور پروردگار سے بعد اور دوری ہی پیدا کرے گی۔ جس منزل اور جس مقام میں یہ محبت پہنچے گی خسارہ ہوگا، اور رب العالمین سے بعد اور دوری اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ معصیت کے ہر کام کا حال یہی ہے۔ طاعت و اطاعت سے جو چیز پیدا ہوگی وہ طاعت گزار مطیع کے لیے زیادتی اجر، فراوانی ثواب اور قرب رب العالمین کی موجب ہوگی، اور جو چیز معصیت اور نافرمانی سے پیدا ہوگی وہ خذلان، بعد عن اللہ کا موجب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ توبہ 120 تا 121۔ یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے تو اور جن مقامات پر کافروں کو ان کا چلنا پھرنا ناگوار گزرتا ہے وہاں چلتے ہیں تو اور دشمنوں سے کچھ ملا رہتا ہے تو ہر کام کے بدلے میں ان کا نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ خلوص دل والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیا کرتا، اور پھر تھوڑا یا بہت کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور جو میدان ان کو طے کرنے پڑتے ہیں یہ سب ان کے نام لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ طاعت و عمل اور فعل و کردار سے ان کے حق میں عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ ان سے صادر ہوتے ہیں بھی عینیہ ان کے حق میں لکھے جاتے ہیں۔ ان ہر دو میں فرق یہ ہے کہ پہلا امر ان کا فعل و عمل نہیں بلکہ بد انسان سے صادر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ دوسرا امر بعینیہ انسان کا عمل و فعل ہے جو ان کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قتیل محبت کو چاہیے کہ اس فصل کا مطالعہ پوری توجہ سے کرے، اس کے مطالعے سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون سی محبت اس کے لیے مفید اور موجب سعادت ہے اور کون سی موجب نقصان و خسران۔
سیعلم یوم العرض ای بدعا اداء و عند الوزن ما کان حصلا۔ عنقریب پیشی کے دن وہ جان لے گا کہ کون سی پونجی اس نے ضائع کر دی اور وزن کے وقت کون سی چیز اس نے حاصل کی۔